السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ہیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیرا شیزی ولاگز۔ آپ لوگوں کو شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالا۔ فرینڈز، آج ہمارا محرم لیکچر 2 ہے اور جیسے کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ روزے جو ہیں وہ کب سے شروع ہوئے، کب سے سٹارٹ ہوئے، ان کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہوئی۔ ٹھیک، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جب ان کے حواریوں نے پوچھا رمضان میں 30 روزے کیوں فرض ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان کو جواب دیا کہ ایک شخص جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس شجر کا پھل کھانے سے اللہ رب العزت نے انہیں روکا تھا وہ کھا لیا، اس کا اثر ان کے پیٹ میں 30 روز تک رہا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے 30 دن کے لیے کھانا پینا ممنوع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان 30 دنوں کی راتوں میں جو ہے وہ ان کو اجازت دے دی کہ وہ کھا پی سکتے ہیں۔ تو ایک شخص ان دنوں میں 3 دن کی روزے ایسے ہیں جو ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا وہ کون سے ہیں، تو فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا وہ زار و کتار روتے تھے، ان کا پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اے آدم چاند کے 13ویں روز کو روزہ رکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی 13 تاریخ کو روزہ رکھا تو ان کے جسم کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا۔ اسی طرح 14ویں تاریخ کے بھی روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب چاند کی 14ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو ان کے جسم کا دوسرا حصہ بھی سفید ہو گیا۔ اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو ان کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور کی طرح سفید ہو گیا۔ فرینڈز، امت مسلمہ پر 30 روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر گزشتہ امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ قرآن اور تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی کی امتوں پر بھی روزے جو تھے وہ فرض تھے، وہ لوگ بھی روزے جو تھے وہ رکھا کرتے تھے، جس کا ذکر گزشتہ امتوں کی کتابوں میں اور روایتوں میں جو ہے وہ ملتا ہے، جیسے کہ صحیفہ ادریس میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خود کو ناپاکی اور پلیتی سے دور رکھنے کے لیے روزے رکھے۔ توریت شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے نیچے 40 روز کے روزے رکھے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے روزوں کا بھی ذکر قرآن اور انجیل میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کریں، داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے روزوں کا ذکر بھی روایتوں میں آتا ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے بھی عرب کے مشرکین روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ان کے احکام اور ان کے قوانین جو تھے وہ بہت ہی مختلف تھے۔ روزے اسلام سے قبل مصریوں، یونانیوں، رومیوں میں بھی موجود تھے۔ روزوں کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جیسے ہم نے بات کی کہ ہر مہینے کے چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو وہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ صرف اور صرف دونوں عیدوں کو چھوڑ کر پورا سال روزہ رکھتے تھے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ہر دوسرے دن جو تھا روزہ رکھتے تھے، یعنی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سو فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی پڑھا اور یہی سیکھا کہ روزے جو ہیں وہ بہت ہی قدیم زمانے سے جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں اور ان کے احکام اور واقعات، حالات جو تھے وہ ڈفرینٹ رہتے، مختلف رہتے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے 30 روزے جو ہیں وہ فرض کیے ہیں۔ اسی طرح سے میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ اختتام پذیر جو ہے وہ ہوتی ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں انشاءاللہ اور عزیز آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔